عزیز دوستو، آج دنیا داری کے معاملات میں دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہر انسان تبادل کر رہا ہے۔ دنیا داری کی دوڑ کو ناپسند کیا گیا ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ضرورت سے زیادہ مکان کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اوپر گنبد بنا ہوا تھا، اضافی پیسے انہوں نے لگائے ہوئے تھے تزئین و آرائش پہ۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، پوچھا یہ کس کا ہے؟ عرض کی بھی حضور فلاں کا ہے۔ حضور نے کچھ نہیں کہا کہ بھئی اس کو گرا دو یا نہ، مجھے پسند نہیں ہے، کوئی بات نہیں کی۔ بس صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نہ کچھ ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ پیچھے سے کسی نے جا کے اسی غلام کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے مکان کو دیکھا اور پوچھا یہ کس کا ہے، اور جب بتایا گیا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک پہ کچھ اثرات ایسے نظر آئے کہ جن سے لگا کہ حضور کو پسند نہیں ہے۔ اس صحابی نے کدال پکڑی اور اس کو گرا دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا وہ نہیں ہے۔ فرمایا کدھر گیا؟ بلاؤ اس غلام کو۔ حاضر ہوئے، عرض کیا آقا جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے ہم نے رکھ کے کیا کرنی ہے؟ یعنی ان لوگوں کی دوڑ تھی آخرت کی طرف۔ جب آیا مبارکہ اتری نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں باغ سے مجھے بڑی محبت ہے، تو میں وہ اپنا پورا باغ ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، کیونکہ ان کی رہائش بھی اسی باغ کے اندر تھی۔ تو باغ کے باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ بچوں کو بھی لو، ضرورت کا سامان اٹھاؤ اور باہر آ جاؤ۔ وہ کہنے لگی اندر تو آؤ، بات تو کرو، ہوا کیا ہے، کیوں باہر بلا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ باغ میں نے کر دی ہے اللہ کے راستے میں صدقہ، تو اب جو چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی ہے میں نے قدم بھی نہیں رکھنا۔ یعنی اب دیکھیں ان لوگوں کی دوڑ کتنی تھی آخرت کی طرف۔ ہم لوگوں میں سے ہر ایک کی دوڑ ہے دنیا کی طرف، اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش کے اندر ہم اپنے سے نیچے دیکھتے ہی نہیں۔ انسان کے اندر شکر کا مادہ ہمیشہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے سے نیچے دیکھتا ہے۔ اچھے بھلے لوگ قرض اٹھا کے تو اپنی زندگی کی ضروریات میں اضافے بھی کرنے اور اپنی مشکلات کے اندر بھی اضافہ کرنے۔ ہر انسان نہ جب اپنے سے نیچے دیکھے گا تو اس کو اپنے سے کمزور لوگ ضرور نظر آئیں گے۔ آج کل تو ہم لوگ اپنی نسبت کا اظہار کریں تو دنیا داروں سے کرتے ہیں۔ MNA کا موبائل نمبر سیو کیا ہوتا ہے، کسی وزیر مشیر کا جس کے ساتھ کوئی تھوڑا سا بھی تعلق ہو اس کے ساتھ سیلفی لے کے موبائل کے اوپر اپلوڈ کی ہوتی ہے۔ دنیا داروں کے ساتھ تصویریں بنوا کے ہم لوگ بڑی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا تیر مار لیا ہم نے، پتہ نہیں کون سا پہاڑ کھڑا کر لیا ہے۔ اور ممکن ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جن کی تصویریں ہم نے اپنے موبائل کے اندر سجائی ہوئی ہیں وہ تو شاید ہمیں جانتے بھی نہ ہوں، وہ ہمارے نام سے بھی واقف نہ ہوں، لیکن خدا کی قسم کمال کر دیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا تم مجھ پہ درود پڑھتے ہو، فرشتہ مقرر ہے میری قبر انور پہ، وہ کہتا ہے حضور فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کی ذات پہ درود پڑھا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں کاغذ پہ لکھ کے محفوظ کر لیتا ہوں۔ پھر کیوں نہ ہم اپنی نسبت کا اظہار اس ہستی سے کریں کہ جو میرا نام بھی جانتی ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتی ہے، میرے دادے کا نام بھی جانتے ہیں، میرے قبیلے برادری کو بھی جانتے ہیں، اور
میں نے عرض کی نا کہ ہم نیچے نہیں دیکھتے، بس اوپر دنیا کے حساب سے۔ ہاں دین کے معاملے میں اوپر دیکھنا چاہیے، بھائی فلاں میں اگر 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو فلاں بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے، مجھے پڑھنی چاہیے۔ میں اگر اتنا صدقہ کرتا ہوں تو فلاں میرا یار بیلی ہے، وہ اس سے زیادہ کرتا ہے، مجھے بھی اس کے حساب سے کرنا چاہیے، اس سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ دین کے حساب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمارا ذہن آ کے اٹکا ہوا ہے صرف دنیا داری پہ، اور پھر ہم نا بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے دنیا کے حساب سے دولت مندوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اسلام نے یہ مزاج دیا ہے کہ ہم اپنے سے نیچے دیکھیں کہ کس کو میری ضرورت ہے۔ بھئی میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا ہوا ہے کہ جو مجھ سے اوپر ہے وہ میری ضرورت کو پورا کرے۔ بھئی میں یہ تو دیکھوں کہ کوئی مجھ سے نیچے ہے جس کو میری ضرورت ہے۔ اگر یہ مزاج بن جائے بہت حد تک معاشرے کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ آج لوگ جب مسائل کا شکار ہوتے ہیں نا تو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا، مر جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی اب اس کے کفن کے پیسے میں دیتا ہوں۔ وہ میرے بھائی جب تک وہ زندہ تھا اس کو ضرورت زیادہ تھی، اس وقت تو کوئی سہارا نہیں بنا۔ آج لوگ مسائل کے اندر الجھتے ہیں تو سگا بھائی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ بھی کہتا ہے چنگا ہویا پھنس گیا، میری نیزی نہ مانتا۔ اب وہ اپنی اپنے وہ 10 سال پرانے جھگڑے اپنے آگے رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم ہی نہیں دی۔ اسلام کی تاریخ اتنی خوبصورت ہے، یہ خلافت عثمانیہ کے اندر نا صدقہ و خیرات کے لیے سرے راہ سڑکوں کے اوپر انہوں نے سیمنٹ سے کچھ بنائے ہوتے تھے، صندوق سے، گلے سے، اس میں صرف ہاتھ اندر داخل ہوتا تھا۔ اب حسن دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں اس کی، ان لوگوں نے کتنا آسان اقدام کیا تھا کہ باکس بنے ہوئے تھے، ان میں ہاتھ اندر داخل ہوتا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ جو ہاتھ اندر کر رہا ہے وہ رکھنے کے لیے کر رہا ہے یا لینے کے لیے کر رہا ہے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل میرا امتی صدقہ کرے گا تو اللہ کتنا اجر دے گا؟ عرض کی آقا 10 گنا اجر اللہ دے گا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی میرے کسی امتی کو قرضہ دے دے، فرمایا اللہ 18 گنا دے گا۔ اب صدقہ یہ بھی ایک آسان اقدام ہے اور قرضہ بھی ایک اچھا اقدام ہے۔ اب صدقے پہ 10 گنا اور قرضے پہ 18 گنا، کیونکہ صدقہ مفلس اور غریب کو دیا جا رہا ہے اور قرضہ اس بندے کو دیا جا رہا ہے جو سفید پوش ہے، جو معاشرے کے اندر الجھا ہوا ہے، جو گرا ہوا ہے۔ اس گرے ہوئے انسان کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کو معاشرے کا ایک اہم رکن بنایا جا رہا ہے، اور اس کو معاشرے کے اندر جو اس کو کاروباری نقصان ہوا اس کو دوبارہ سے اٹھا کے اس ایک کے اٹھنے سے 2-4 اور بندوں کے بھی کاروبار کا اور معاش کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اسلام دیتا ہے، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر اس کے واضح اور نمایاں پہلو نظر آتے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا، اور امام ابن حشام نے بھی سیرت ابن حشام کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی یہ میدان احد کے اندر شہید ہوئے، اور 10 بیٹیاں چھوڑ کے گئے، اور ایک اکلوتے بھائی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی ہیں، اور باپ 10 بہنوں کا بوجھ بھی چھوڑ گئے اور قرضہ بھی چھوڑ گئے۔ تبوک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر واپس آ رہا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری پہ سوار تھے اتنی کمزور تھی کہ اگر آپ سوار ہوتے تھے تو وہ چلتی نہیں تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سواری کی نکیل ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور پیدل سواری کو لے کے چل رہے تھے قافلے کے ساتھ، اتنی کمزور سواری۔ تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امیر لشکر تھے، حضور آگے آگے جاتے تھے، اور پھر کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راؤنڈ لگایا کرتے تھے پیچھے بھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا جابر کیا ہوا ہے؟ عرض کی آقا سواری کمزور ہے۔ فرمایا اس پہ بیٹھتے کیوں نہیں؟ آقا میں بیٹھوں تو یہ تو چلے ہی نہ،
یہ جو تھوڑا سا چل رہی ہے نا، ابھی میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، اگر بیٹھ گیا تو یہ تو وہیں پہ بیٹھ جائے گی، اتنی کمزور ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر فرماتے ہیں، چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور امام ابن شام نے یہ لکھا، اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حضور نے پھونک ماری، اور امام ابن شام فرماتے ہیں کہ سرکار کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، حضور نے چھڑی ماری اونٹنی کو، اور فرمایا جابر بیٹھ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں بیٹھا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو فرمایا چل، چلتی کیوں نہیں؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں جو اتنی کمزور تھی کہ نکیل ہاتھ میں پکڑ کے بھی میں گھسیٹتا لے کے آ رہا تھا، اور اب جب میں بیٹھ بھی گیا، حضور کی جو ہے وہ اس فرمان کی برکت سے وہ سواری اتنی تیز چلنے لگی کہ فرماتے ہیں حضور سب سے آگے آگے تھے، تو میں بار بار اپنی اونٹنی کی نکیلیں کھینچتا تھا کہ کہیں حضور کی سواری سے آگے نہ چلنا شروع کر دے۔ اتنی تیز ہو گئی کہ اب وہ سارے لشکر سے آگے آگے چل رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا جابر بڑی عمدہ سواری ہے تیری، تو بھئی بڑی تیز سواری ہے، بڑی تیز اونٹنی ہے، خود بھیک آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر بڑی اچھی سواری ہے تیری، ہمیں بیچ نہیں دیتا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے عرض کی لجپالا آپ ویسے ہی تحفہ رکھ لیں، میں کیا، میری اوقات کیا، آقا سب کچھ ہی تو آپ کا ہے، یا رسول اللہ آپ اس سواری کو ویسے ہی رکھ لیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج نہ پیر کی خواہش یہی ہوتی ہے بس میری جیب بھی بھرتی رہے، لیکن انداز دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پیر جو ہے وہ ماں کی مانند ہوتا ہے، وہ امیر بچوں سے لے کے غریب بچوں کی جھولیوں کو بھرتا ہے۔ بھئی یہ نذرانے کی حیثیت تو یہ تھی، جو اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کو نذرانے دیے جاتے ہیں، سبب تو یہی تھا کہ بھئی پیر کے پاس امیر مریدوں نے بھی آنا ہے، غریب مریدوں نے بھی آنا ہے، وہ امیروں سے نذرانے لے اور غریبوں کے گھر کے چولہے جلاتا رہے، ادھر سے لے کے ادھر پیٹ بھرتا رہے۔ لیکن آج تو پیر صاحب کی بس اپنی گاڑی کا پٹرول پورا ہوتا ہے، پیر صاحب کی اپنی کوٹھی وہ ڈبل سے بھی ٹرپل سٹوری ہو رہی ہے، وہ اگر ایک کنال ہے تو اب 2 کنالوں پہ پھیلی جا رہی ہے۔ اب پیر صاحب کے اپنے رقبے وسیع ہو رہے ہیں، غریب مریدوں کی خبر گیری والے معاملات آستانوں سے ختم ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر بیچ دے، عرض کی آقا تحفہ رکھ لیں، فرمایا نہیں تجھ سے تحفہ نہیں لینا، تجھ سے خریدیں گے، اور پھر ریٹ شروع ہوا۔ فرمایا کتنے کی بیچو گے؟ اب حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ نے خریدنی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں تحفہ رکھ لیں، لیکن جب خریدنی ہے تو پھر میں ریٹ بھی زیادہ ہی لگاؤں گا۔ عرض کی آقا 10 مسکال 10 اوقیہ سونے پہ میں بیچتا ہوں۔ اب 10 اوقیہ سونا بڑی قیمت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جابر یہ تو ریٹ تو نے زیادہ بتا دیا ہے، اس دور کے حساب سے بھی یہ بڑی قیمت تھی اونٹنی کی، تو نصف اوقیہ سونے میں عام اونٹنیاں اچھی قیمت میں مل جاتی تھیں۔ تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سودے بازی شروع کر دی۔ اب ریٹ طے کرنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ریٹ کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا نہیں جابر یہ زیادہ ہے، عرض کی حضور پھر 5 دے دیں، فرمایا نہیں یہ بھی زیادہ ہے۔ اب ریٹ ہوتا ہوتا 1 اوقیہ سونے پہ مقرر ہو گیا کہ جابر 1 اوقیہ سونے میں ہم تجھ سے یہ اونٹنی خرید لیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے ریٹ ہو گیا، سواری آپ کی ہو گئی، لیکن اب مہربانی کریں مجھے مدینے تک تو جانے دیں، بھئی میں کہاں پیدل دھکے کھاتا پھروں گا، بھئی مدینہ شریف تک تو میں سواری پہ سوار ہو کے چلا جاؤں۔ فرمایا ٹھیک ہے مدینے تک سوار رہو۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ شریف گیا، جب قافلہ لشکر پہنچ گیا میں جلدی سے گھر گیا، اپنا سامان اتارا، اور سامان اتارنے کے بعد فوراً سواری کو پکڑا اور آ کے اماں عائشہ پاک کے حجرے کے باہر باندھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو سواری باہر بندھی ہوئی تھی۔ فرمایا بلال یہ کون باندھ گیا ہے؟ عرض کی آقا وہ جابر بن عبداللہ باندھ گئے ہیں۔ تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اس کو قیمت تو ادا کرو، بھئی مال ہم نے لے لیا اور قیمت دی نہیں، اس کو قیمت ادا کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 اوقیہ سونا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ قیمت پہ قبضہ کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جابر بڑی اچھی سواری ہے، بڑی عمدہ اونٹنی ہے، بڑی اعلیٰ سواری ہے، میرا دل کرتا ہے تجھے تحفہ نہ دے دوں۔
میرا دل کرتا ہے تجھے تحفہ دے دوں، خود خریدی، پیسے بھی دیے اور پھر وہی سواری تحفے کے اندر دے دی۔ یہ ہے مزاج اسلام کا۔ آج تو جناب والا جب تک ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ پہ اپلوڈ نہ کر دے، تصویر بنوا کے MNA صاحب جب تک ایک سلائی مشین دیتے وقت بھی اخبار پہ نہ چھپوا دیں اور غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑوا دیں، اس وقت تک سکون نہیں ملتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا انداز تو دیکھیں، سواری خریدی اور پھر قیمت بھی دی، قیمت دینے کے بعد سواری بھی واپس تحفے کے اندر حضرت جابر کو دے دی۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے نہ بتایا کہ یہ ہے گرے ہوئے کو اٹھانے کا طریقہ۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں میرے سر پہ قرضہ بڑا تھا، 10 بہنیں تھیں جن کی کفالت میرے ذمے تھی، اور باپ جاتے جاتے قرضہ بھی چھوڑ گئے تھے۔ قرض خواہوں نے تقاضا کیا تو میں نے ان سے کھجوروں کے پکنے کا وعدہ کیا، باغ تھا، میں نے کہا جب کھجوریں پکیں گی تو تمہیں اس کے بدلے میں یہ ادا کر دوں گا۔ اور یہاں پہ رک کے میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں۔ آپ جانتے ہیں مقروض بندے کو زکوٰۃ لگتی ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا۔ تو حاجی صاحب اگر صدقہ و خیرات کرنے لگے ہیں تو کم از کم یہ بھی دیکھیں کہ جس سے میں نے قرضہ لینا ہے کہیں وہی تو مستحق نہیں ہے، بھئی وہی ضرورت مند ہوگا اور میں نے اس کی ناک میں دم کیا ہوا ہے کہ نہیں میرا قرضہ جلدی واپس کرو، وہ بیچارے کے گھر میں چاہے چولہا نہ جل رہا ہو، اور مسجد میں جب وہ دینے کے لیے ہم بڑے بڑھ چڑھ کے اعلان بھی کرتے پھریں، فلاں جگہ اخباروں میں تصویریں بھی چھپواتے پھریں، سلائی مشینیں تقسیم کریں، فلاں صدقہ و خیرات کریں، اتنی آٹے کی بوریاں دے دیں، اتنے راشن کے تھیلے ہم نے دے دیے، تو میرے بھائی یہ بھی تو غور کر جس سے تو نے قرضہ لینا ہے کہیں وہی تو مستحق نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کھجوروں کے پکنے کا وعدہ کیا، لیکن جب باغ تیار ہوا نا تو میں نے اندازہ لگایا تو کھجوریں تھیں تھوڑی اور قرضہ تھا زیادہ۔ تو فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تھوڑی ہیں تو اب جو ہے وہ قرضہ ادا نہیں ہو سکے گا۔ تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی حضور اب کیا کروں؟ فرمایا کہ جابر ان سے مہلت مانگ لو۔ عرض کیا کہ آ گئی مہلت مانگ مانگ کے اتنا آگے لے کے آؤں، اب وہ مہلت نہیں دیتے، اب وہ کہتے ہیں قرضہ ادا کرو نہیں تو تمہاری پراپرٹی پہ ہم قبضہ کریں گے، حضور وہ تو میرے باغ پہ قابض ہو جائے، یہی میرا ذریعہ آمدنی ہے، تو آقا 10 بہنیں بھی ہیں ان کی کفالت بھی میری ذمہ داری ہے، پریشانی ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کس دن کا وعدہ ہے؟ عرض کی حضور اتنے دن رہ گئے ہیں۔ فرمایا چل پھر ان کو کہو کہ آ جائیں اور تجھ سے اپنا قرضہ وصول کر لیں، اور جب لینے کے لیے وہ آ جائیں نا تو میرے پاس بھی آ جانا، پھر میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سارے قرض خواہ اکٹھے ہو گئے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرضہ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے۔ آج تو محلے کا جو عام سا جس کو کوئی 4 پر لگ جاتے ہیں نا، 4 پیسے جیب میں آ جاتے ہیں، وہ غریب بندے کا فون ہی نہیں اٹھاتا، ساتھ جانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو فون ہی نہیں اٹھاتے۔ ماڑے بندے کا کوئی کام ہی ہونا ہے چلو رہن دیو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو غریبوں کی امداد بڑھ چڑھ کے ان لوگوں کے ساتھ چلتے تھے۔ ہم لوگ فون انہی کا اٹھاتے ہیں جن سے ہمیں غرض ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ نکلا کہ ہمارے رشتے بھی غرض کے، ہمارے تعلق بھی غرض کے، ہم جس سے ضرورت ہو اس کے ساتھ تعلق، اسی کا فون اٹھانا، اسی کے ساتھ جانا، جتنی بھی مصروفیت ہو۔ مالدار بندے کے ساتھ لوگ بھاگ کے جاتے ہیں اور غریب بندے کے ساتھ کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ معاشرے کا روگ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود اٹھے، کل نبیوں کے امام، کل نبیوں کے سردار، آمینہ کے لال، عرش کے مہمان، حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ کے اندر تشریف لائے، میرے تو باغ کے بھی مقدر جاگ اٹھے کہ حضور نے قدم میرے باغ کے اندر رکھا۔ فرماتے ہیں میں نے ساری کھجوریں درختوں سے اتار کے نا ایک ڈیری لگائی ہوئی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا بھی ڈیری تھوڑی ہے اور قرض لینے والے زیادہ ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نے ڈیری کے گرد چکر لگایا، اور دائرے کے اندر چکر لگا کے نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف پھر تہبند مبارک سمیٹ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا جابر اب بلاؤ جو قرض لینے کے لیے آئے ہیں، اب ان کو باری باری بلاتے جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں پھر ایک آیا،
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھر کے اس کو دیا اور فرمایا پورا کرو اپنا قرضہ۔ اس نے اپنا قرضہ پورا کیا، فرمایا اب اگلے کو بلاؤ۔ فرماتے ہیں باری باری لوگ آتے گئے اپنا اپنا قرضہ لے کے واپس جاتے گئے، حتیٰ کہ ساروں کا قرضہ اتر گیا۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر کوئی رہ تو نہیں گیا؟ عرض کیا آقا نہیں، سب کا قرضہ اتر گیا ہے۔ فرمایا دیکھو تو صحیح کھجوروں کو، پہلے زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں جن کے بارے میں میں سوچ رہا تھا کہ میرا تو آدھا قرض بھی نہیں اترنا، سارا قرضہ اتر گیا اور کھجوروں کی ڈھیری ویسی کی ویسی تھی۔ اور حضور مسکرا کے فرمانے لگے جابر بتاؤ کھجوریں پہلے زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ لیے، لجپالا کھجوریں تو اب بھی زیادہ ہے۔ اور یا رسول اللہ اسی لیے تو آپ کے در اقدس پہ حاضر ہوا تھا کہ جو مشکل کہیں حل نہ ہوتی ہو، اللہ کے محبوب کے آستانے پہ وہ مشکل حل ہو جایا کرتی ہے۔ کریم آقا، یعنی میں یہ بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک دیکھیں، اسلام نے جو طریقہ کار سکھایا ہے اس طریقہ کار کو دیکھیں۔ لیکن آج ہم جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر واضح طور پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور تکلیف دے کے ضائع نہ کرو۔ بھئی دیکھیں بندہ مومن جو بھی عمل کرتا ہے اس کا مقصود فقط اللہ کی رضا ہے۔ جب تک عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تب تک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ صحیح حدیث پاک میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن شہید کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا بتا تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے صحت دی، جوانی دی، تندرستی دی، فراغت بھی دی، تو نے کیا کیا؟ عرض کرے گا مولا میں نے تیرے رستے میں جہاد کیا، اتنا جہاد کیا کہ اپنی جان تیرے رستے میں قربان کی۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے تو کیا نہیں، تو نے تو دنیا داری کے لیے کیا۔ لوگ کہیں گے بڑا بہادر بندہ ہے، بڑا دلیر آدمی ہے، تو نے تو لوگوں کی بلے بلے کے لیے کیا، ہم نے بلے بلے تیری کروا دی، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، جا جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کے اجر لے۔ فرمایا پھر عالم دین کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا تجھے علم کی دولت سے نوازا، تو نے کیا کیا؟ عرض کرے گا مالک تیرے دین کی تبلیغ دنیا کے کونے کونے میں کی۔ اللہ پاک فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو دنیا داری میں بلے بلے بنانے کے لیے کیا۔ لوگ کہیں کہ بڑا عالم ہے، بڑا صوفی ہے، بڑا خطیب ہے، بڑی بات بڑی اچھے طریقے سے کرتا ہے، تو تو دنیا داری کے لیے کرتا تھا۔ جا جن کے لیے کیا ہم نے دنیا میں تیرے نام کے نعرے لگوا دیے، تیرے نام کے بڑے شورے ہوئے، تیرے اشتہار بھی لگے، تیری فلیکسیں بھی چھپیں، تیری تصویریں بھی لگیں، سب کچھ ہم نے کروا دیا، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ۔ فرمایا پھر سخی کو لایا جائے گا، اور تو نے کیا کیا؟ مال تجھے دیا۔ عرض کرے گا مولا تیرے رستے میں صدقہ و خیرات کرتا رہا۔ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، اور دنیا داری کے لیے کرتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ لوگ کہے بڑا سخی ہے، اور بڑا اللہ کے رستے میں اتنی مسجدیں بنوا دی، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جا جن کے لیے کیا تھا دنیا میں تیرے نام کے بڑے چرچے کروا دیے، اب آخرت کے اندر تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب ریاکاری اب دیکھیں نا کہتے کسے ہیں، آج یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے، اور آج جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں اب تو بہت زیادہ ہی عام ہو چکی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رعایہ مذمومہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کی نیت کرنا۔ مثلا لوگوں کو اپنی عبادت اور اپنی کمال سے آگاہ کرنا تاکہ لوگ اس کو مال دیں، جاہ دیں یعنی عزت دیں، یا اس کی تعریف کریں، اس کو ریا کہتے ہیں، ریاکاری کہتے ہیں، کہ لوگوں سے عزت، مال یا ان کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت کرنا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ریا رویت سے ہے، یعنی سنانا اور دکھانا، اچھے اعمال لوگوں کو دکھا کے کرے کہ لوگوں کے ہاں میرا مرتبہ بنے، میرا مقام بنے، لوگ میری تعریف کریں، اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری کہا جاتا ہے۔ وہ عبادت کے ذریعے ہو یا عبادت کے بغیر ہو۔ عبادت کے ذریعے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج لوگوں کو دکھا کے کرنا،
اول تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ رمضان شریف کے کوئی ایک روزہ بھی نہیں رکھتے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے ایک پہلا رکھیے تھے ایک آخری رکھیے تھے، درمیان والے سارے بچے آ جان گے اور بیچی سارے کھاتے پورے ہو جان گے۔ اب وہ لوگ جو ایک پہلا اور ایک آخری رکھنا ہے نا، وہ ایک پہلا اور ایک آخری دن میں نا 1000 بندے کو انہوں نے دیکھو یار آج تے روزہ بڑا لگتا ہے، جب تک 1000 بندے کو سنا نہیں نہ لینا تب تک سکون نہیں ہوتا۔ عبادات میں نماز اول تو پڑھنی نہیں، اگر پڑھ لی ہے تو پھر 10 بندوں کو سنانا ہے، اور میں مسیح تے گیا سا تے فلانے بندے نہ لے ہویا، اور میں مسجد گیا تھا نماز پڑھنے بعد میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، اب 500 بندے کو اس نے سنانا ہی سنانا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ایسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں عام عوام کے مجمع میں کہ جو لوگوں کی عقل سے اوپر گزر جاتی ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو۔ بھئی یہ کیا ہوا؟ ہم نے کئی قاری حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ عوام کے مجمع کے اندر غیر معروف قرات شروع کر دیتے ہیں، جس قرات کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ 7 قراتوں کے اندر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، اور اکثر ہمارے قاری حضرات جو ہے نا وہ مجالس کے اندر پڑھتے ہیں والضحی واللیل اذا سجی۔ اب بیچارے عوام پریشان ہو جاتے ہیں یہ قاری صاحب کو کیا ہو گیا، کہیں لگوا تو نہیں ہو گیا، یہ کس طریقے سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ قرات جائز ہے، لیکن عوام کے اندر اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ معروف قرات کو پڑھیں، جو قرات ہمارے علاقے کے اندر پڑھی جاتی ہے، لیکن قاری صاحب نے یہ بھی تو بتانا ہے کہ بھی مجھے اتنی قراتیں آتی ہیں۔ بھئی علماء کی مجلس کے اندر آپ 7 قراتوں میں تلاوت کریں، جہاں قاری حضرات بیٹھے ہوں وہاں جس قرات میں مرضی تلاوت کریں، لیکن عوام کے مجمع کے اندر تو ایسے نہ کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی سمجھ سے اوپر کی باتیں نہ کرو۔ لوگوں میں بیٹھ کے منطق اور نحو صرف کے مسائل ہم چھیڑ دیں گے تو لوگ تو اکتا جائیں گے۔ اس وجہ سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے علم والی کون سی ہستی ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب گفتگو کرتے تھے تو بڑے سادے انداز میں کرتے تھے۔ حضور غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم پڑھ کے آئے بغداد شریف کے اندر، اور جب آستانے پہ آئے تو عرض کی ابا جی آج میرا دل کرتا ہے میں تقریر کروں۔ اب جب علم نیا ہوتا ہے نا تو پھر جوش بھی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے صاحبزادے آپ عرض کرنے لگے ابا جی آج میرا دل کرتا ہے میں تقریر کروں۔ فرمایا بیٹا کرو۔ اب بیٹے نے تقریر شروع کی، عام مولوی کا بیٹا بھی نہیں ہے، یہ غوث پاک کا بیٹا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا بیٹا ہے۔ واز شروع کیا اور پھر گھنٹہ پورے علم کے جوہر دکھائے، لیکن لوگوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی۔ اور پھر جب 1 گھنٹے کے بعد صاحبزادہ صاحب بیٹھے نا، فرمایا بیٹا اب بیٹھو اب کوئی بات ہم بھی کرتے ہیں۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بڑی سادہ سی انداز میں فرمانے لگے ہو یارو آج نا عبد الرزاق کی ماں دودھ گرم کرنے لگی، اور جب وہ اچانک نا ایک چوہا بھاگ رہا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے بلی بھاگ رہی تھی، اور وہ چوہا جا کے دودھ سے ٹکرایا، دودھ بھی گر گیا، اور پھر آخر کار چوہے کو بلی نے پکڑ ہی لیا، چوہے کو بلی نے پکڑ لیا۔ بس اتنی بات کہنی تھی کہ مجمع کے اندر ایک اضطراب طاری ہوا، کچھ لوگوں پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بیٹے کہنے لگے ابا جی میں نے تو بلاغت اور فلسفے اور منطق کے دریا بہائے ہیں اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، اور آپ نے ایک مثال دی ہے چوہے اور بلی کی اور لوگوں پہ وجد طاری ہو گیا۔ فرمایا بیٹا یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ صوفی درویش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فلسفے بلاغت اور منطق کی سمجھ نہیں آئے گی، ان لوگوں کو انہی چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ میں نے ان کو مثال دے کے سمجھایا ہے کہ چوہا آگے آگے بھاگ رہا ہے اور بلی پیچھے پیچھے ہے، جناب اسرائیل تمہارے پیچھے پیچھے لگے ہیں، آخر کار انہوں نے تمہیں پکڑ ہی لینا ہے۔ بھائی جن کو سمجھ آئی ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق باتیں کرو۔ عام مجمع کے اندر جو ہے وہ ہمارے علماء حضرات جو ہے وہ بلاغت اور فلسفہ اور منطق اور عربی کے جوہر دکھاتے ہیں، اور جب تک جو ہے وہ 10 منٹ کی عربی تلاوت نہ کر لیں اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا۔ بھئی کیوں؟ ان بیچاروں کو عربی کی کیا سمجھ آئے گی؟ تو
ٹھیک ہے اگر کوئی ضرورت کی بات ہو، قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ ضروری ہیں، ان کی برکت ہوتی ہے، حدیث پاک کا کوئی جز پڑھنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے دجال کا ذکر کر رہے تھے، اور دجال کا فتنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں آنے والے، بلکہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے تمام فتنوں سے شدید ترین فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم اس کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا صحابہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تم پر دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، مجھے اپنی امت پہ دجال سے بھی زیادہ جس چیز کا خوف ہے۔ عرض کی حضور وہ کون سی چیز ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے کان کھڑے ہو گئے، بھئی دجال کے فتنے سے زیادہ سخت چیز کون سی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ شرک خفی کا خوف ہے۔ عرض کی حضور شرک خفی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو طویل کر دے اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ریاکاری یہ ہے کہ لوگوں کے اندر عبادت کرے تو لمبی لمبی کرے، اور گھر میں پڑھنے لگے تو جلدی جلدی کرے، تنہائی میں پڑھے تو جلدی جلدی، اور لوگوں کے سامنے کرے تو لمبی لمبی۔ وہ پیر باؤ سرکار نے فرمایا تھا نا جتھے لبے چنگا چوکھا تے پڑھن کلام سوائی ہو، فرماتے ہیں یہ میں اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے مولوی حضرات کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے 4 پیسے آنے کی امید ہو وہاں پہ 4 صورتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، وہاں پہ کلام بھی لمبا ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو مذموم قرار دیا گیا، بھئی اگر واز کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، پیسوں کے لیے نہیں کرنا۔ اگر قرآن پاک پڑھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے، دنیا داری کے لیے نہیں پڑھنا۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو خدا کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں پڑھنی، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے پھر تنہائی کے اندر نماز لمبی ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی وضاحت کی، فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز اچھے طریقے سے اس وقت پڑھی جب لوگ دیکھ رہے تھے، اور برے طریقے سے تب پڑھی جب وہ تنہائی کے اندر تھا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تو خدا تعالیٰ سے مسخرہ پن کیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے مذاق کیا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے مذاق کرے اللہ تعالیٰ اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے، کیا کیفیت ہوگی؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک کچھ لوگوں کو فرشتوں کو حکم دے گا ان کو ذرا جنت کی طرف لے کے جاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو فرشتے جنت کی طرف لے کے جائیں گے، حتیٰ کہ جنت کی نعمتیں ان کے سامنے ہوں گی، وہ مشاہدہ کریں گے، جنتیوں کو جنت کے اندر عیش و عشرت سے زندگی گزارتا دیکھیں گے، جنت کی ہوائیں ان کے جسموں کو مس کریں گی، وہ جنت کے اندر اللہ رب العزت کے انعام و اکرام کو دیکھیں گے۔ فرمایا جب نظر پڑ جائے گی انعام و اکرام کو دیکھ لیں گے، اللہ پاک فرشتوں کو فرمائے گا ان کو گھسیٹو اور جہنم کے اندر جا کے پھینکو۔ وہ وہیں پہ جھک کے عرض کریں گے مولا تو ایسے ہی جہنم میں پھینک دیتا، یہ ہمیں دکھایا کیوں، ان نعمتوں کی لالچ کیوں دلوائی، ہمارے جسموں سے جنت کی ہواؤں کو مس کیوں کیا، اللہ تو ایسے ہی جہنم کے اندر پھینک دیتا، ہمیں اتنی تڑپ نہ ہوتی، ہمیں اتنی حسرت نہ ہوتی۔ تو اللہ پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تم تنہائی میں میرے ساتھ جنگ کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے دوغلا پن کرتے تھے، تمہیں اس لیے پہلے جنت کی نعمتیں دکھائیں تاکہ حسرت مزید بڑھ کے تمہارے دل کے اندر۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے مہر بند صحیفے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر پیش کریں گے، حکم ہوگا ان کو رد کر دو۔ فرشتے عرض کریں گے اللہ تیری عزت و جلالت کی قسم اس میں نمازیں ہیں، اس میں روزے ہیں، اس میں زکاتیں ہیں، اس میں حج ہیں، ان میں صدقات و خیرات ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں تم سچ کہتے ہو، سب کچھ ہے، لیکن تم ان کے ظاہر کو دیکھتے ہو، میں بندے کے دل کو دیکھتا ہوں۔ اس نے میرے لیے یہ عمل نہیں کیا، اس نے دنیا داری کے لیے کیا۔ غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت حاضر ہوتی ہے، حضرت اگر شریعت نے پردے کا حکم نہ لگایا ہوتا تو میں اپنے چہرے سے نقاب الٹ کے آپ کو دکھاتی، اللہ نے مجھے کتنا حسن دیا ہے۔ تو فرمایا تیری یہ بات کرنے کا سبب کیا ہے؟ عرض کہ حضور میرا خامد پھر بھی غیر عورت کے اندر دلچسپی رکھتا ہے۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے چیخ ماری،
بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا مریدوں نے عرض کی حضور اس نے تو اپنی مشکل بیان کی تھی، آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں یہ سوچ کے پریشان ہو گیا کہ ایک عورت اپنی محبت میں شرک برداشت نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میں اتنی سونی، میری خوبصورتی کے ہوتے ہوئے میرا خامند غیر کو کیوں دیکھے؟ یار خدا سے بڑھ کے کون سونا ہو سکتا ہے؟ اتنا جمیل، اتنا جمال والا خدا، اتنے جلال والا خدا، اتنے طاقتوں والا خدا، اتنے صفات والا خدا، جس سے بڑھ کے کامل کوئی نہیں ہے۔ وہی علم بھی زیادہ، جب وہ رفت، مقام، مرتبہ، عزت، قدرت، طاقت، ہر چیز میں رب قدوس کی ذات بلند و بالا ہے، تو اتنے عظیم رب کے ہوتے ہوئے ہم غیر کو کیوں دیکھیں؟ اس پاک میں نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب العلم لغیر اللہ تعالی فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ فرمایا جس نے علم دین کا علم، دنیا داری کے علم کو تو ایک طرف رکھ دے، فرمایا جس نے قرآن حدیث اس لیے پڑھا کہ وہ اس کے ذریعے دنیا حاصل کرے گا، دنیا کا مال حاصل کرے یا لوگوں کے اندر اپنا نام پیدا کرے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ وہ ابھی سے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ بے علم دین کو حاصل کرنے کا مقصود تو اللہ کی رضا تھا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 30 سال پہلی صف کے اندر نماز پڑھی۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، 30 سال لگاتار ایک بندہ با جماعت پہلی صف کے اندر کھڑا ہو کے نماز پڑھتا رہے۔ ایک دن فرماتے ہیں کسی وجہ سے نماز کے اندر تاخیر ہو گئی، رات کو آنکھ دیر سے کھلی اور نماز فجر کے لیے کہتے ہیں کہ میں لیٹ ہو گیا، تو پہلی صف کی بجائے تیسری چوتھی صف کے اندر مجھے جگہ ملی۔ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے بار بار میرے دل میں خیال آ رہا تھا، یار میں تو پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، آج تیسری چوتھی میں کھڑا ہو گیا ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تو فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے نیک بندے نے سلام پھیری اور نماز مکمل کرنے کے بعد اپنی 30 سال کی نمازوں کو قضا کیا۔ انہوں نے کہا 30 سال لوگوں کو دکھانے کے لیے پہلے صف میں کھڑا ہوتا رہا کہ آج تیسری صف میں کھڑا ہو گیا ہوں، تو لوگ کیا کہیں گے کہ آج لیٹ کیوں اٹھا، آج تیسری صف میں کیوں کھڑا ہوا؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں مقیم ہوا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کے اندر، آپ کی جامع مسجد کے اندر میں جا کے معتکف ہوا، اور اعتکاف پورا کرنے کے بعد میں نے دل کیا کہ اب یہیں پہ ٹھکانہ بناؤں، یہیں پہ کوئی چند سال گزارتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ چلو رہنا تو ادھر ہے، تو لوگ مجھے مسجد کا متولی اگر بنا دیں تو کتنی اچھی بات ہو۔ فرماتے ہیں اس نیت سے میں نے مسجد کی حاضری میں پابندی کر دی، فجر پڑھنی اور دیر تک قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہنا، پھر چاشت اشراق بھی پڑھنی، اور پھر اس کے بعد زور سے بھی کوئی گھنٹہ پہلے ہی مسجد کے اندر آ جانا اور زور پڑھ کے بھی پھر دیر تک بیٹھے رہنا، اور پھر ادھر عصر کا ٹائم ہو جانا، عصر پڑھ کے کچھ دیر کے لیے کاروبار زندگی پورے کرنے، پھر مغرب کا ٹائم ہو جانا، جلدی سے آنا، مغرب پڑھ کے ابابین شروع کر دینی اور عشاء تک پھر وہیں پہ بیٹھے رہنا، عشاء پڑھ کے دیر تک عبادت کرنی، پھر کچھ دیر کے لیے گھر جانا اور تہجد کے لیے بھی وقت سے پہلے ہی آ جانا۔ فرماتے ہیں کافی عرصہ میں اسی روٹین پہ کاربند رہا، لیکن کسی نے مجھے مسجد کا متولی نہیں بنایا۔ فرماتے ہیں ایک دن دل میں خیال ہوا، اور مالک بن دینار کب تک شرک کرتا رہے گا، کب تک خدا کی عبادت کے اندر یہ دنیا داری کی نیت پیدا کرتا رہے گا، چل توبہ کر اور اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر۔ فرماتے ہیں جب یہ خیال آیا تو میں نے رات کو ہی توبہ کی، اور رات کی تنہائی کے اندر میں نے اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا اور پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ میں نے عرض کی مولا اتنے عرصے سے مسجد کی تولیت کے لیے میں نمازیں پڑھتا رہا اور مسجد کی پابندی کرتا رہا، اب مجھے نہیں چاہیے مسجد کی تولیت، اب میں فقط تیری رضا کے لیے عبادت کروں گا۔ اور اس نیت کو رد کیا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر صدق دل سے رجوع کیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں صبح نماز فجر کے لیے لوگ آئے اور نماز فجر پڑھ کے دروازے کے اندر ہی کھڑے ہو گئے اور آپس میں مشورے کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ یار یہ بندہ جو ہے اتنے عرصے سے مسجد سے اٹھتا ہی نہیں ہے، اس کو مسجد کی چابیاں نہ دے دیں، اس کو مسجد کا متولی نہ بنا دیں
حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ لوگ اکٹھے ہو کے میرے پاس آئے اور مسجد کی چابیاں پکڑا کے کہنے لگے آج سے تو مسجد کا متولی ہے۔ کہتے ہیں میں نے چابیاں واپس پکڑائیں اور پکڑا کے کہنے لگا اب مجھے مسجد کی متولی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رات کو میں نے توبہ کر لی ہے۔ اتنا عرصہ میں مسجد کی تولیت حاصل کرنے کے لیے نمازیں پڑھتا رہا، رات کو توبہ کر کے رب کے دربار کے اندر صدقے دل سے جھکا ہوں، رب نے وہی جس کی آرزو تھی وہی میرے قدموں میں لا کے پہن۔ بھئی اللہ تعالیٰ سے ہم تعلق قائم کریں، دنیا داری سے کیا۔ وہ ایک عقائد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرماتے ہیں ایک علاقے کے اندر ایک لوہار کام کرنے کے لیے آیا، ایک سال وہاں پہ وہ کاروبار کرتا رہا، سال کے بعد اس کے پاس جو 4 پیسے اکٹھے ہوئے تو وہ ان پیسوں کو لے کے اس کا دل کیا کہ چلو میں اپنے گھر جاتا ہوں، بال بچوں سے مل کے آتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ رات کی تنہائی میں وہ اپنے گھر سے نکلا اور اسی دن مغرب کے وقت بادشاہ وقت نے جو وہاں پہ اپنے سپاہیوں کو آرڈر دیا، ایک چوری ہوئی تھی، انہوں نے چوروں کے گروہ کو پکڑا، چوروں کا گروہ پکڑ کے جیل میں بند کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے کہ ایک چور جو ہے وہ بیچ سے بھاگ گیا۔ اب بادشاہ کو خبر پہنچ چکی تھی کہ سارے چور پکڑے گئے ہیں، ایک چور بھاگ گیا تھا، تو ان سپاہیوں نے نا بادشاہ کے دربار کے اندر شرم کی وجہ سے انہوں نے کہا کوئی بندہ تلاش کرو۔ انہوں نے دیکھا ایک بندہ اکیلا ہی رات کو اکیلا سفر کر رہا ہے، یہ ضرور یہ بھی چور ہوگا۔ انہوں نے وہ لوہار کو پکڑا اور لا کے اس کو بھی چوروں کے ساتھ جیل میں بند کر دیا۔ اگلے دن بادشاہ کے دربار میں پیشی ہوئی، بادشاہ نے بھی کوئی کسی قسم کی بات نہ سنی، ان ساروں کو سزا دے کے جیل کی کال کوٹڑی کے اندر بند کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو لوہار تھا نا، اس نے جیل کی کال کوٹڑی کے اندر جب اس کو بند کیا تو سارے چور، وہ تو عادی تھے، ان کو تو جرم میں سزا ملی تھی، لیکن وہ تو عادی چور نہیں تھا، وہ تو بغیر جرم کے قید ہوا تھا۔ اس نے ایک کونے کے اندر بیٹھ کے نا مصلی بچھا لیا اور مصلی بچھا کے کہنے لگا مولا اس تنہائی میں میری فریاد کو سننے والا کوئی نہیں ہے، مالک میں تیرے دربار کے اندر فریاد کرتا ہوں، تو جانتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، میں نے جرم نہیں کیا، تو مولا تو مہربانی کر مجھے اس عذاب سے چھڑا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ بستر پہ لیٹا تو اس کو نیند نہیں آئی، وہ اٹھ کے اپنے محل کے اندر ٹہلنے لگا لیکن پھر نیند نہیں آئی۔ اس نے کہا باہر سے گشت کر کے آتے ہیں، وہ باہر گشت کے لیے نکلا، سارے محلے کا گشت کر کے پھر واپس آیا لیکن نیند پھر نہیں آئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا، اپنے وزیر کو بلایا، اس نے کہا قید خانے میں پتہ کرو کہ کسی کو نہ حق تو جو ہے وہ جیل کے اندر قید نہیں کیا گیا۔ کہتے ہیں جب پتہ کیا تو جیلر کو حاضر کیا گیا، جیلر نے کہا حضرت اور تو نہیں پتہ کہ کوئی نہ حق ہے یا حق پہ ہے، لیکن ایک پتہ ہے کہ جب سے وہ چوروں کو قید کیا ہے نا، ایک بندے نے کونے میں بیٹھ کے مصلی بچھایا ہوا ہے، وہ اور کوئی کام نہیں کر رہا، وہ فقط اللہ کے دربار میں رو رو کے کچھ مانگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا وہی ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ جب اس کو پیش کیا گیا، بادشاہ نے پوچھا بھی تو چور نہیں؟ اس نے کہا حضرت میں تو چور نہیں ہوں، میں تو جا رہا تھا اپنے گھر میں، تو یہ آپ کے سپاہیوں نے مجھے پکڑ کے چوروں کے گروہ کے اندر بند کر دیا، اور آپ نے صفائی بھی نہیں پوچھی، مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور سزا جاری کر دی۔ تو بادشاہ نے توبہ کی اور اسی وقت اس کو کہا، اس نے کہا کہ 3 کام میرے کر۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا یہ 10,000 دینار ہیں، یہ میں تجھے تحفہ دیتا ہوں، ان کو قبول کر۔ اس نے کہا کر لیے۔ اس نے کہا دوسری بات یہ کہ مجھے معاف کر دے جو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا کر دیا۔ اس نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی بھی تجھے ضرورت پیش آئے تو آ کے مجھے بتا دینا۔ اس نے کہا بادشاہ پہلی 2 باتیں تو قبول ہیں لیکن تیسری قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا بھی وہ کیوں؟ کیا میں کوئی سخت مزاج ہوں یا مجھ میں کوئی ایسی بات دیکھ لی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں تیرے دربار میں کیوں آؤں اس دربار کو چھوڑ کے کہ تو نے تو قید میں ڈال دیا، اس نے قید سے باہر نکلوا دیا، میں اس در کو چھوڑ کے تیرے در پہ کیوں آؤں؟ تو میرے بھائی حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا عرصہ مسجد کا متولی بننے کے لیے نمازیں پڑھی لیکن مسجد کا متولی نہیں بن سکا، پھر جس دن توبہ کی اللہ نے وہی دنیا کی چیز لا کے میرے قدموں کے اندر ڈال دی۔ یہ جو میں نے عرض کی نا، نماز میں ریا نہیں ہونی چاہیے، زکوٰۃ میں نہیں ہونی چاہیے، عبادات میں نہیں ہونی چاہیے، علم میں نہیں ہونی چاہیے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں لوگوں کو ترازو میں تولتا پھروں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا گیا، حضرت ایک بندے نے مسجد بنائی ہے،
مسجد بنانے کے بعد اس نے اپنے مسجد کے باہر اپنے نام کی تختی بھی لگائی ہے۔ حضرت کیا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس نیت سے ہو کہ لوگوں کو پتہ لگے، میری بلے بلے ہو، تو فرمایا پھر تو حرام ہے، پھر تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے ہو، کبھی گزرنے والا دیکھے گا فلانے بندے نے مسجد بنائی ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، یا اللہ اس کی قبر پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ فرماتے ہیں اگر لوگوں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو جائز ہے۔ اور آخر کا جملہ آپ نے کمال کر دیا، آپ نے فرمایا مسلمان کے بارے میں گمان اچھا ہی کرنا چاہیے، مسلمان کے بارے میں گمان اچھا ہی کرنا چاہیے۔ اور یہ جو چیزیں بتائی ہیں ان کا مقصد بھلا کیا ہے؟ بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ ان چیزوں کا مقصد یہ نہیں کہ میں لوگوں کو تولتا پھروں، ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے اندر جھانکوں کہ میں کیا ہوں۔ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کہیں اس میں ریا تو نہیں آ رہی، میں جو روزہ رکھ رہا ہوں کہیں اس میں ریا تو نہیں آ رہی، میں جو صدقات کر رہا ہوں کہیں ان میں ریاکاری تو نہیں آ رہی، میں جو کچھ کر رہا ہوں کہیں ان میں تو کوئی نقص و عیب نہیں آ رہا۔ ان چیزوں کا مقصد یہ ہے ان اعمال کو سیکھنے کا۔ اور اگر ایسی چیز ہے پھر اپنے اندر کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے، پھر ریگ مارنے کی ضرورت ہے، پھر جیسے حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی تھی ویسے ہمیں بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ اور جیسے ہمارے بزرگ وہ اپنی عبادات کو خالص کر کے فقط اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، ہمیں بھی اپنی عبادات کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا صحابہ جانتے ہو مفلس ترین بندہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، یہ نہ ہو، دنیا داری نہ ہو، رہنے کا مکان نہ ہو، جس کے ماں باپ نہ ہو، یہ ایسی مثالیں صحابہ نے عرض فرمایا نہیں یہ لوگ تو مفلس ہیں، لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے کہ مفلس ترین بندہ کون ہے۔ عرض کی حضور پھر آپ ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کل قیامت کے دن آئے گا تو نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن اس نے اپنی نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی ہوں گی۔ اور کریم آقا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کے فرمایا کہ اس بندے کی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ، کیونکہ اس دور میں اشرفیاں ہوتی تھیں، فرمایا کہ بندہ اپنی جیب میں پتھر کی کنکریاں بھر لیتا ہے اور بازار میں چلے جاتا ہے، اور آج کے حساب سے نہیں تو کوئی بندہ اپنی جیب میں کاغذ کے ٹکڑے بھر لیتا ہے اور بازار چلا جاتا ہے۔ اب لوگ دیکھ کے اس کے پیچھے کوئی چور تو لگ سکتا ہے کہ چلو اس کی جیب کاٹ لیں بڑی بھری ہوئی ہے، لیکن اگر وہی کاغذ کے ٹکڑے بازار کے اندر جا کے کسی سبزی والے کو دے کہ اس کے بدلے مجھے سبزی دے دو تو سبزی ملے گی۔ پرانے دور میں وہ شرفیاں کہ فرمایا شرف جو ہے وہ کنکروں کی تھیلیاں لے کے بازار میں اگر پھرے لوگ تو پیچھے لگ جائیں گے، بلے بلے کریں گے، واہ بھائی بڑا مالدار ہے، اتنا مال اس نے تھیلیوں میں اکٹھا کیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن وہی پتھر اگر جا کے دکاندار کو کہے کہ اتنے کلو شکر دے دو تو شکر ملے گی نہیں۔ فرمایا کہ یہ عبادات، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکاتیں، یہ حج، اگر نیت کے اندر فطور آ گیا تو یہ لوگ تو کہہ دیں گے جی بڑا نمازی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑی تہجدیں بھی پڑھتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، اتنے حج بھی اس نے کیے، لیکن فرمایا کل قیامت کے دن سکہ خالص ہی چلنا ہے۔ وہاں پہ یہ کاغذ کے ٹکڑے بن جائیں گے، یہ پتھر کی کنکریاں ثابت ہوں گے۔ یہ ریاکاری والی عبادات اس وجہ سے یہ ایسی بری چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام کے اندر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ اٹھا کے حضور کو باہر لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اور وصیت فرمانے کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مجھے اپنی امت پہ شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن شرک خفی کا خوف ہے۔ وہ میری امت ریاکاری کے اندر مبتلا ہوگی، دکھلاوا کرے گی، اپنے اعمال دکھاوے کے لیے کریں گے۔ اور یاد رکھیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، جس نے بھی اپنا نام بنانے کی کوشش کی اس کا نام مٹ گیا۔ ابو جہل کا نام ہے مٹ گیا، نمرود کا نام مٹ گیا، فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی اس کا نام و نشان ختم ہو گیا، ان کی قبروں کے نشان بھی ختم ہو گئے، یزید کا نام مٹ گیا، اور بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے کر و فر والے بادشاہ، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے۔ لیکن آج بھی جن لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کیے قیامت تک ان کا نام باقی رہے۔ میرے پاک حسین کا نام کوئی مٹا سکتا ہے؟
میرے پاک نبی کے یاروں کا نام کوئی مٹا سکتا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء، اصفیاء، صلحاء، علماء، وہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اعمال کیے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، ان کے نام قیامت تلک کے لیے باقی رہیں گے۔ ان کے قبروں کے نشان بھی کبھی نہیں مٹتے، ان کی قبروں پہ بھی دیے جلتے ہیں، ان کی قبروں کے نشان بھی باقی رہتے ہیں۔ تو آخر میں پھر وہی عرض ہے، ایسا نہ ہو ہم مشقتیں برداشت کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، مگر دل کے اندر فتور آ جائے اور شیطان ہمارے نیت کے اندر یہ فتور پیدا کر کے ہمارے کیے ہوئے اعمال کو برباد کر دے۔ اپنے اعمال کو فقط خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ حضرت شفیق بن ابراہیم سے کسی نے پوچھا، حضرت مجھے کیسے پتہ لگے کہ میں نیک ہوں یا گناہ گار ہوں؟ فرمایا اپنے باطن کو صالحین کے سامنے پیش کرو، ظاہر نہیں۔ بھئی ظاہر میں تو میں بھی بڑا بن سمر کے، بڑا اپنے آپ کو بنا سنوار کے لوگوں کے سامنے پیش کرو، اپنا باطن لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ اگر صالحین کے سامنے، دنیا داروں کے سامنے نہیں، دنیا والے تو جو لوگوں ہمارا معیار ہے وہ تو الگ ہی ہے، صالحین کے سامنے اگر وہ تجھے نیک کہیں تو نیک ہے، اگر تیری نیکی کا انکار کریں تو نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اپنے دل پہ دنیا کو پیش کر، اگر تیرا دل دنیا کا دیوانہ ہے تو نیک نہیں ہے، اگر تیرا دل دنیا کو مسترد کرتا ہے تو نیک ہے۔ حرام دنیا، حلال دنیا نہیں، حرام دنیا۔ اور تیسرا فرمایا کہ اپنی ذات پہ موت کو پیش کر، کہ اگر آج میں مر جاؤں تو میری کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا اگر تو نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کیا ہوا ہے نا تو پھر تو نیک ہے، اور اگر تیری تیاری نہیں ہے تو پھر تو نیک نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر یہ تینوں چیزیں تیرے اندر پائی جاتی ہیں، تیرا دل، تیرے صالحین تیری نیکی پہ مہر لگاتے ہیں، تیرا دل دنیا کو مسترد کرتا ہے اور تو موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، فرمایا اگر تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک توبہ کر اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے مولا میں جتنا کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے، اے مالک اب شیطان سے مجھے بچا، کہیں وہ میرے ان اعمال کو ریاکاری کے اندر نہ مبتلا کر۔ یعنی اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ہمارے جو اسلاف تھے وہ پھر بھی محتاط رہے۔